کیجیے، یہ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آنکھیں کھل جاتی ہیں جب ہم یہ چیزیں پڑھتے ہیں۔ غزوہ بدر میں مختلف بچے بھی شریک ہوئے۔ بچوں سے مراد یہ 5-7 سال کی عمر کے نہیں ہے، 10-12 سال سے اوپر کے بچے، 15-16 سال، اس ایج کے بچے ہیں۔ کون کون سے؟ حضرت عمیر بن ابی وقاص تھے، حضرت عبداللہ بن عمر تھے، زید بن ثابت تھے، اسامہ بن زید تھے، ابو سعید خدری تھے، حضرت سامورہ بن جندب تھے۔ مختلف یہ بچے غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور کیفیت کیا ہے، انداز کیا ہے، وہ ذرا سامنے رکھیے گا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے ایسے صفیں بنائیں، اب سارے صحابہ موجود ہیں، حضور نے پوزیشن چیک کرنی تھی کہ کون جنگ کا اہل ہے، کس کو جنگ میں نہیں لے کے جانا چاہیے، آزمائشی صورت نہ بن جائے۔ تو حضرت رافع، آپ کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، غربت ہے، پاؤں میں چپل نہیں ہے، ہیں بچے، یہ جوانوں کی کیٹیگری میں نہیں آتے، آپ بھی کھڑے ہیں۔ جب حضور آپ کے پاس پہنچے نا تو یہ اپنی ایڑی کو اٹھاتے ہیں، ایڑی کو اٹھا کے ایسے تھوڑا اونچا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں، اے رافع، یہ ایڑی کیوں اٹھا رہے ہو بار بار، کیوں بار بار ایڑی اٹھا کے ذرا اوپر ہونے کی کوشش کرتے ہو؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر اتنی نہیں ہے اور پھر میرے پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، تو حضور وہ چھوٹا نظر آنا تھا میں نے، تو میں اس لیے تھوڑا ایڑی کو اٹھاتا تھا کہ میں ذرا بڑا نظر آؤں، کاش میرا بھی انتخاب ہو جائے، کاش میرا بھی انتخاب ہو جائے۔ محبوب علیہ السلام نے جذبہ دیکھا، یہ شوق، یہ لگن، یہ تربیت کا اثر دیکھا۔ حضور نے فرمایا آپ بھی تیار ہو جاؤ، آپ بھی ہمارے ساتھ جنگ بدر میں شریک ہو گئے۔ حضرت رافع کا جب انتخاب ہو گیا، سلیکشن ہو گئی، تو اب جب یہ چیز دیکھی نا تو وہیں پر حضرت سامورہ بن جندب بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ رافع کو اجازت مل گئی ہے، مجھے تو اجازت ہی نہیں ملی، سیدھے آئے حضور کے پاس، آ کے عرض کرتے ہیں، حضور آپ نے رافع کو اجازت دے دی، مجھے بھی اجازت دیجیے۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ اس کے چچا نے بتایا ہے کہ وہ اچھا تیر انداز بھی ہے، تو وہ ہمارے کام آئے گا۔ وہ اچھا تیر انداز بھی، اگرچہ بچہ ہے لیکن تیر اندازی بھی سیکھی ہوئی ہے تو کام آئے گا، وہ لڑ لے گا۔ حضرت سامورہ عرض کرتے ہیں، حضور لڑنے کے لیے تیر اندازی کے ساتھ ساتھ بہادر ہونا بھی تو ضروری ہے، ذرا طاقت بھی تو ہونا ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا کیسے پتہ لگے گا کہ آپ طاقتور ہیں؟ حضرت سامورہ عرض کرتے ہیں، حضور رافع کو بلائیے نا، میری کشتی کرا لیجیے، میری کشتی کرا لیں، میں اگر جیت جاؤں تو پھر مجھے بھی جنگ میں شرکت کی اجازت مل جائے۔ حضرت سامورہ اور حضرت رافع کی کشتی کروائی گئی۔ تو حضرت رافع اگرچہ وہ تیر انداز اچھے تھے لیکن جسمانی کیفیت اتنی مضبوط نہیں تھی، حضرت سامورہ نے ان کو چت کر دیا، جیت گئے۔ جب جیتے حضور نے فرمایا چلو تم جسمانی اعتبار سے مضبوط ہو، تمہیں میں جنگ میں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ اب جب یہ ماحول ہے، حضرت رافع کی سلیکشن ہو رہی ہے، حضرت سامورہ کی سلیکشن ہو رہی ہے، اسی دوران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بھائی عمیر کو دیکھتے ہیں کہ وہ نا لوگوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ حضرت عمیر لوگوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بڑے بھائی ہیں، آپ جا کے پکڑتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے عمیر کیوں لوگوں کے پیچھے چھپ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت عمیر عرض کرتے ہیں، بھائی جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں حضور مجھے چھوٹا سمجھ کے پیچھے نہ چھوڑ دیں، تو میں اس لیے چھپ رہا ہوں کہ چلو میرے پہ نظر نہیں پڑے گی تو میں بھی جنگ میں ساتھ شریک ہو جاؤں گا۔ محبوب علیہ السلام نے بلا لیا، حضور نے پوچھا کہ ہاں اے عمیر تو جنگ میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ حضرت عمیر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک ہی شوق ہے، ایک لگن ہے کہ کاش میں بھی کفار کے مقابلے میں جاؤں اور اللہ مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرما دے۔ یہاں محدثین نے لکھا، مؤرخین نے لکھا، حضرت عمیر کی اس وقت عمر 16 سال ہے، اس وقت عمر 16 سال ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں حضور کاش مجھے اجازت مل جائے، میں بھی شہید کا اعزاز حاصل کر لوں گا۔ محبوب علیہ السلام نے حضرت عمیر کو اجازت عطا فرمائی، اور جب اجازت مل گئی پھر ہوا کیا؟ مستدرک کی حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے
کہ جب سارے صحابہ جنگ کرنے گئے، جب جنگ کے بعد شہداء کو دیکھا گیا کہ کون کون شہید ہوا ہے، ان میں اسلام کے سب سے پہلے کم عمر ترین جو صحابی تھے وہ حضرت عمیر موجود تھے۔ اللہ کریم نے 16 سال کی عمر میں شہادت کا رتبہ عطا فرما دیا، صرف 16 سال کی عمر میں شہادت کا رتبہ عطا کیا۔ ایک بات پتہ لگتی ہے، ایک سبق ملتا ہے کہ بچے وہ کریں گے جیسی ان کی تربیت ہوگی، بچے وہی کریں گے جیسی ان کی تربیت ہوگی۔ حضرت عمیر ہوں، حضرت سامرہ ہوں، حضرت رافع ہوں، وہ بچے ہیں، بچپنا ہے، ابھی جوان نہیں ہیں، لیکن تربیت کا اثر دیکھیے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ کوئی پاؤں ایڑیاں اٹھا کے اپنے آپ کو ذرا قداور ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کشتی کر کے اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کہا چھپ چھپا کے میں ساتھ شریک ہو جاؤں، کسی نہ کسی طریقے سے شرکت کی سعادت مل جائے۔ یہ ایک سوچ ہے، ایک پیغام ہے کہ بچے ہم جس طرح تربیت کریں گے اسی انداز میں یہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اسی انداز میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ کوشش کرنی چاہیے، ہم اپنے بچوں کو دنیا سکھاتے ہیں، دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے پڑھاتے بھی ہیں، دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے سکھاتے بھی ہیں، مختلف چیزیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بیٹا یہ ہوتا ہے، یہ مختلف معاملات ان کے ساتھ ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ کیا ایسا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ دینی معاملات بھی ڈسکس کرتے ہوں، ہم ان کو بھی مختلف چیزیں بتاتے ہوں، ہم ان کو مختلف چیزیں سکھاتے ہوں؟ ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے باہر تشریف لائے، ایک شخص کو دیکھا شراب کے نشے میں دھوتا ہے اور وہ آوارہ گردی کر رہا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور جا کے اس کو جھنجھوڑ کے فرمایا کہ اے بدبخت، تو نشے کی کیفیت میں سر عام گھوم رہا ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ ہم کو بھی روزے رکھوائے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو بھی روزے رکھوائے ہوئے ہیں۔ ایک اور بخاری کی حدیث پاک میں بڑا زبردست مفہوم ملتا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ روزے رکھو، روزے رکھنے کی ترغیب دلائی۔ تو صحابہ کہتا ہے جب حضور نے ترغیب دلائی اس کے بعد ہم روزہ رکھنے کی اس قدر پابندی کرتے تھے، خود رکھتے، اپنے بچوں کو بھی روزے رکھواتے، اور بچوں کو روزہ رکھوا کر کیا کرتے، ہم کچھ نہ کھلونے بنا لیتے، اگر بچہ رو پڑتا ہم کھلونا دیتے کہ چلو اس سے اس کا دل بہل جائے گا، افطار تک یہ یوں ہی چلتا چلا جائے گا۔ ایک سوچ دی ہے، ایک پیغام دیا ہے۔ غزوہ بدر ایمانی جذبے کا نام ہے، یہی پیغام غزوہ بدر دیتا ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اللہ کریم اسی قدر کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔